بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام۔ ناظرین میں محسن شہزاد مغل اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ویو۔ ناظرین عمران خان کے بعد اب سہیل افریدی وہ شخص ہے جو پاکستان کے تمام مقتدر حلقوں، صاحب اقتدار، تمام طاقتور لوگ جتنے بھی ہیں سب کے گلے کی ہڈی بنا ہوا ہے۔ یعنی کہ پہلے عمران خان صاحب جو تھے وہ ان تمام طاقتور لوگوں کے لیے گلے کی ہڈی ہوا کرتے تھے۔ آج پچھلے 2 سال کی محنت کر کے ان کو اب سائڈ پر لگایا گیا، جیل میں بٹھایا گیا ہے، تو اب ان کی غیر موجودگی میں ان کا ہی ایک اوپننگ پلیئر، اوپننگ بیٹس مین یعنی کہ سہیل خان افریدی، وہ اس ٹائم ناظرین کرام پورے مقتدر حلقوں کے لیے، پاکستان کی تمام پولیٹیکل پارٹیز کے لیے، مسلم لیگ نون کے لیے، پیپلز پارٹی کے لیے، سب کے لیے گلے کی ہڈی بنا ہوا ہے۔ یعنی کہ مسلم لیگ نون نے، پیپلز پارٹی نے، جمعیت علماء اسلام نے، مولانا فضل الرحمان صاحب نے، سب نے مل کر جس طرح سہیل افریدی کا راستہ روکنے کی کوشش کی وہ پورے پاکستان پر آیا ہے۔ لیکن جو سہیل افریدی نے جس طرح ان کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، جس طرح ان کو شکست دی، وہ بھی تاریخی ہے، وہ بھی بالکل تاریخی ہے۔ جس طرح اس نے ان کا مقابلہ کیا، وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں۔ اس حوالے سے آپ تک ایک خبر پہنچانی ہے آج کی اس ویڈیو میں۔ تو ناظرین جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ گزشتہ رات سہیل افریدی صاحب عمران خان صاحب سے جیل میں ملنے گئے تھے، تو اب اس وقت پاکستان کی صورتحال ناظرین کرام یہاں تک پہنچ چکی ہے، پاکستان میں ڈیموکریسی اور جمہوریت کا جنازہ اس قدر نکل چکا ہے کہ پاکستان کا ایک پرائم منسٹر ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ کو ایک سیاسی قیدی کے ساتھ ملنے کے لیے کہہ رہا ہے کہ میں پوچھ کے بتاتا ہوں۔ یعنی کہ سہیل افریدی صاحب نے گزشتہ رات کو بتایا کہ ان کو شہباز شریف صاحب نے کال کی اور انہوں نے کہا جی میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں، مبارکباد دینے کے لیے کال کی۔ تو سہیل افریدی صاحب نے کہا جی میں نے ان کو کہا جی ٹھیک ہے آپ کی مبارکباد قبول ہے، لیکن آپ مجھے میرے لیڈر عمران خان سے ملنے کے لیے میری ملاقات کروائیں۔ تو انہوں نے کہا جی میں پوچھ کے بتاتا ہوں، اور ابھی تک اس کا کوئی رسپانس نہیں آیا۔ تو یعنی پاکستان کی سیاسی صورتحال یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ کو ایک پورے ملک کا پرائم منسٹر، وزیر اعظم جو ہے وہ ایک سیاسی قیدی کے ساتھ ملوانے میں ناکام ہو چکا ہے۔ یہ پاکستان کی اس وقت صورتحال ہے، اور لوگ یہاں پہ بیٹھ کے کہتے ہیں کہ اس وقت پاکستان میں بڑی سٹیبل اور بڑی مضبوط حکومت ہے، شہباز شریف صاحب بہت مضبوط ہیں، شہباز شریف صاحب کے پاس ہاتھ میں ہر چیز ہے۔ تو شہباز شریف صاحب کے ہاتھ میں جو کچھ ہے نا، وہ سب کچھ اس ایک بات نے کھول کے رکھ دی ہے کہ ان کے ہاتھ میں کیا ہے اور وہ کتنے طاقتور ہیں۔ تو نہیں کہا یہ تمام طاقتور حلقے جو ہیں انہوں نے پہلے تو مل کر جو ہے سہیل افریدی کا راستہ روکا، اور یہاں تک چیلنجز کرتے رہے۔ عطا تارڑ صاحب، فیض الحسن چوہان صاحب، یہ جتنے بہت بڑے بڑے جو یہ لیڈران ہیں نا مسلم لیگ نون کے، اور یہ آزاد جو عمران خان سے باغی فیض الحسن چوہان جیسے لوگ ہیں، یہ بیٹھ کر ٹی وی کے اوپر دعوے کر رہے تھے کہ سہیل افریدی اگر وزیر اعلیٰ بن گیا تو میں پوری قوم سے آگے معافی مانگوں گا۔ اور جو عطا تارڑ صاحب ہیں وہ کہتا ہے جی سہیل افریدی مجھے وزیر اعلیٰ بن کے دکھائے، تریاں لگاتے تھے، بیٹھ کے دھمکیاں لگا رہے تھے۔ ان کی پریس کانفرنس آج بھی سوشل میڈیا پہ پڑی ہوگی۔ تو یہ لوگ جو ہیں یہ اس قدر اتنی شورٹی کے ساتھ کیوں بیانات دے رہے تھے تب؟ یعنی کہ ہر چیز پلان ہو چکی تھی، یہ پہلے سے طے شدہ تھا کہ اس کو وزیر اعلیٰ نہیں بننے دینا، اس کا راستہ روکنا ہے، کیا کیا کرنا ہے، کیا کیا نہیں کرنا، وہ سب کچھ کیا گیا۔ استعفے گئے، وہ گورنر صاحب جو پہلے خود علی امین گنڈا پور صاحب کے خلاف باتیں کرتے تھے، ان سے تنگ تھے، اب وہی ان کا استعفیٰ قبول نہیں کر رہے تھے۔ پہلے وہ ہمیشہ ان کے خلاف بات کرتے تھے، جب انہوں نے ان کو ہٹایا گیا، گنڈا پور صاحب کو جب ہٹایا گیا تو سب سے پہلے جس شخص کا ٹویٹ سامنے آیا وہ گورنر کے پی کے تھے، جنہوں نے شکر ادا کیا کہ شکر ایسے جان چھوٹ گئی۔ لیکن اس سے اگلے دن ہی جب انہوں نے استعفیٰ ایکسیپٹ نہیں کیا، جب ان کو کسی کی کال آئی کہ اس کا استعفیٰ ایکسیپٹ نہیں کرنا، اس کا راستہ روکنا ہے، مطلب یہ وہی لوگ تھے جو گنڈا پور سے ایک طرف خود کہتے تھے وہ ہم یہ بڑا 2 نمبر آدمی ہے، یہ فلاں ہے، یہ جو کچھ ہے۔ حالانکہ ہمیں بھی بڑے اختلافات ہیں گنڈا پور صاحب سے، ہم نے ان کا اظہار بھی کیا ہے سوشل میڈیا پہ اپنی ویڈیوز میں، لیکن یہ لوگ جو لگاتار علی امین گنڈا پور کے اوپر تنقید کرتے تھے، وہی لوگ بعد میں علی امین گنڈا پور کے سامنے آ کر لوہے کی دیوار بن کے کھڑے ہو گئے کہ اب ہم نے آپ کو جانا نہیں دینا، آپ یہاں پہ رہو۔ یعنی کہ اس بات کی گارنٹی بھی مل گئی کہ علی امین گنڈا پور واقعی اسٹیبلشمنٹ سے رابطے میں تھا، ان کو یہ سوٹیبل تھا، اور جو یہ ساری باتیں کی جاتی تھی گنڈا پور کو کے خلاف باتیں کی جاتی تھی کہ گنڈا پور یہ ہے، گنڈا پور فلاں ہے، یہی لوگ جو ان کے خلاف بیان دیتے تھے یہ اصل میں اندر سے ان کے ساتھ یس تھے، ٹھیک تھے، خوش تھے۔ اب ان کو مسئلہ یہ تھا کہ گنڈا پور چلا گیا تو نیا بندہ آئے گا، وہ تو ہمارا بندہ ہی نہیں ہے، اس لیے اس کا راستہ روکیں جو نیا بندہ آ رہا ہے۔ تو نیا بندہ جو آ رہا ہے وہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ وہ عمران خان کی ایک نظریاتی فالوور ہے، وہ خان صاحب کے نظریے کے اوپر خان صاحب کو فالو کرتا ہے، وہ کسی پارٹی کا وہ الیکٹیبل نہیں ہے کہ وہ پیپلز پارٹی سے بگوڑا ہے، کوئی نون لیگ سے بگوڑا ہے، جو لوگ وہاں سے اکٹھے کیے ہوئے نا خان صاحب نے خود، ان لوگوں نے سب نے خان صاحب کو دھوکہ دیا ہے، وہ پچھلے 2 سال میں سب کھل کے سامنے آ گیا ہے۔ لیکن یہ جو لوگ ہیں یہ تو کسی پارٹی سے اٹھ کے تو آئے نہیں،
یہ تو خان صاحب کے پولیٹیکل فالوورز ہیں, یہ خان صاحب کے نظریے پہ جان دینے والے لوگ ہیں. تو خان صاحب نے اس لیے تو کہا کہ یہ میرا اوپننگ بیٹسمین ہے. خان صاحب نے بلکہ آج ایک اور اسٹیٹمنٹ دی ہے گزشتہ رات کو. خان صاحب نے کہا جی جو سہیل خان افریدی ہیں ان کو مبارکباد بھی دیتا ہوں وزیر اعلیٰ بننے پر, اور مجھے امید ہے کہ وہ کے پی کے اندر انقلاب لے کے آئیں گے. تو خان صاحب کی جو اسٹیٹمنٹ ہے انقلاب لے کے آئیں گے, اس کے پیچھے ایک بڑی وجہ ہے. وجہ یہ ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ یہ سہیل خان افریدی ایک نوجوان آدمی ہے, طلبہ سیاست سے یہ شخص اوپر آیا, یہ آئی ایس ایف کے پی کے کا پریزیڈنٹ ہوا کرتا تھا, یہ پھر انصاف یوتھ ونگ کے پی کے پریزیڈنٹ بھی رہے ہیں, اور یہ نظریاتی طور پہ خان صاحب کے فالوور ہیں. اور یہ جو نظریاتی طور پہ خان صاحب کی جنزی خاص طور پہ جو آج کل فالوور ہے ان میں سے ایک یہ شخص ہے. اور یہ خان صاحب کے نظریے کا مطلب سمجھے کہ خان صاحب اگر کسی کو آئیڈیلی پیش کر سکیں کہ فلاں بندہ میرے نظریے کو بالکل صحیح سمجھتا ہے اور یہ میرے نظریے پہ جان بھی دے سکتا ہے, ان چند لوگوں میں سے سہیل افریدی ایک ہے. یہی وجہ ہے کہ خان صاحب نے کہا یہ میرا اوپننگ بیٹسمین ہے, اور خان صاحب نے گنڈا پور کو ہٹا کے ان کو لگایا. اب سہیل افریدی کو جب لگایا گیا تو انقلاب کی باتیں بھی خان صاحب کر رہے ہیں. انقلاب کی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ ان کو پتہ نوجوان آدمی ہے, کچھ نہ کچھ تو کرے گا, یہ کم از کم بکے گا تو نہیں, جھکے گا تو نہیں, یہ اس کے قربوں کے معاملہ تو نہیں ہے, مڈل کلاس آدمی ہے. تو اس پر بلکہ خواجہ سعد رفیق صاحب نے بھی کہا ہے کہ مڈل کلاس لوگ جو ہیں وہ جب بنائے جاتے ہیں ان کو جب تھپکی وہ اقتدار کرنے کے لیے نہیں دی جاتی, ان کو بلکہ استعمال کرنے کے لیے تھپکیاں دی جاتی ہیں. اس طرح کا انہوں نے بیان بھی دیا ہے. تو اب نہ کیا مڈل کلاس کا پاکستان پہ کوئی حق نہیں ہے؟ اگر وہ مڈل کلاس کا بندہ اٹھ کے وزیر اعلیٰ بن جاتا ہے, وہ حکمران بن جاتا ہے, تو کیا وہ ان کو اختیار نہیں ہے, ان کی 2 ٹانگیں نہیں ہیں, 2 ہاتھ نہیں ہیں, کیا ان کا ناک نہیں ہے, وہ کوئی اور نسل ہے کہ اس مڈل کلاس بندہ وزیر اعلیٰ نہیں بن سکتا؟ یہ عجیب ہی داستان, عجیب ہی کہانی تھی جو پچھلے 4-5 دن سے ہم نے سنی. کبھی کوئی بندہ اٹھتا ہے, کبھی کوئی بندہ اٹھتا ہے, کوئی کہتا ہے وزیر اعلیٰ بن کے دکھائے, کبھی کوئی اٹھ کے کہتا ہے یہ بن گیا تو میں معافی مانگوں گا. تو وہ صاحب اب کدھر ہیں؟ وہ بن گیا وزیر اعلیٰ, حلف بھی آپ کے پی کے گورنر نے لیا ہے, اور اس نے وزیر اعلیٰ بنتے ہی سب سے پہلے کیا کہا ہے؟ اس نے سب سے پہلے کہا یہ میں کابینہ بھی پہلے عمران خان صاحب سے ملنے جاؤں گا, کابینہ ان کی حکم پر بناؤں گا, اپنی کابینہ بھی نہیں بنانی جب تک وہ نہیں کہیں گے. تو یہ اس قدر ان کے لیے خطرناک ثابت ہو رہا ہے جو سہیل خان افریدی, اس وجہ سے وہ اس کا رستہ روکنا چاہتے تھے. بڑا کچھ کیا گیا, سب کچھ پوری قوم نے دیکھا. اب ناظرین ایک بیان آیا ہے, اس پہ خواجہ آصف صاحب نے ایک ٹویٹ کیا ہے, وہ آپ کو میں سناتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ تحریک انصاف کے پی کے نو منتخب وزیر اعلیٰ نے اپنے دفتر میں پاکستان کے پرچم کی جگہ تحریک انصاف کے پرچم کو دے دی. قائد اعظم کی تصویر کی جگہ عمران خان کی تصویر نے لے لی. پی ٹی آئی فوج کی قیادت کے خلاف بیان دیتی ہے, شہداء کے جنازے نہیں پڑھتی, دہشت گردی کی مذمت سے گریز کرتی ہے, اور کے پی کے دہشت گردی کے خلاف آپریشن کی اجازت بھی انکاری ہے. کیا پی ٹی آئی کی پاکستان کے ساتھ حب الوطنی اقتدار سے مشروط ہے؟ کیا قومی پالیسیاں ان کی مرضی کے مطابق نہ ہوں تو وہ وفاق پہ حملہ آور ہوں گے؟ کیا یہ حب الوطنی ہے؟ وطن سے محبت اقتدار سے مشروط ہے. وطن سے محبت سیکھنی ہے, ان شہیدوں سے سیکھیں جن کے جنازے پڑھنے سے آپ گریز کرتے ہیں. وہ شہید بیٹے جنہوں نے آپ کے لیے میرے لیے مٹی کی محبت میں اپنی جانیں نچھاور کر رہے ہیں. پاکستان زندہ باد. یہ خواجہ آصف صاحب نے آج ٹویٹ کیا. تو ناظرین یہ جو سارا معاملہ جھنڈے والا سامنے آیا تھا, وہ جھنڈا انہوں نے پیچھے چینج کیا, اس سائڈ پہ انہوں نے تصویر عمران خان صاحب کی لگائی ہوئی تھی, جب دوسری سائڈ پہ تصویر جو ہے وہ قائد اعظم صاحب کی لگی ہوئی تھی. اب مجھے اس بات سے یہ عجیب لگتا ہے کہ یہ ساری چیزیں نون لیگ بھی کرتی ہے, سب کرتے ہیں. میں آپ کو بتا دیتا ہوں, کئی پنجاب کی کابینہ کے ممبران جو وہاں کے عہدیدار ہیں, جو منسٹرز ہیں, انہوں نے اپنے بیگ پہ مریم نواز شریف صاحبہ کی فوٹو لگائی ہوتی ہے. تو ہم نے تو کبھی تنقید نہیں کی, نہ کسی اور نے کی ہے. خیر ہے, ہر بندے کا اپنا نظریہ ہے, وہ اپنے لیڈر کو اگر لیڈر سمجھتے ہیں تو ان کی فوٹو لگاتے ہیں تو وہ لگائیں, لیکن یہ بالکل غلط ہے کہ جو ہے وہ قائد اعظم صاحب کی فوٹو ہٹا دیں. قائد اعظم صاحب کی فوٹو لگاتے ہیں, اس کے نیچے مریم صاحبہ کی فوٹو لگا لیتے ہیں. اس طرح انہوں نے بھی اس سائڈ پہ خان صاحب کی فوٹو لگا لی, اس سائڈ پہ قائد اعظم کی لگا دی. تو میرے خیال دونوں طرف اس میں کوئی غلط نہیں ہے. یہ بلا وجہ کا ایک مسئلہ بنایا جا رہا ہے جو کہ مسئلہ ہے نہیں, اس کو ایم ہی بس پیش کیا جا رہا ہے. تو کل رات کو وہ ملاقات کرنے کے لیے سہیل افریدی صاحب گئے تھے اڈیالہ جیل میں, لیکن یہ دیکھیں کہ جتنا ان کا راستہ روکا گیا اتنا ہی اب ان کی ملاقات کا راستہ بھی روکا جا رہا ہے کہ وہ خان صاحب سے بندہ ملے نا. مل لے گا تو پتہ نہیں وہ باہر آ کے کون سا بم پھوڑ دے گا, یہ کیا کر دے گا, خان صاحب سے ملنے نہیں دینا. وہ بیچارے 4-5 گھنٹہ ادھر ویٹ کرتے رہے, اور جب وہ وہاں پہ پہنچے اڈیالہ جیل میں تو ان کا پرتپاک استقبال کیا گیا تحریک انصاف کے کارکنان کی جانب سے. وہ ویڈیوز منظر عام پر آ چکی ہیں, پورا سوشل میڈیا وہ دیکھ چکا ہوگا. تو سہیل افریدی صاحب جب وہاں پہ پہنچے ہیں تو ان کی ملاقات کل رات کو عمران خان صاحب سے نہیں ہونے دی گئی. تو ابھی تک کی اپڈیٹس یہی ہیں. اگر ان کی ملاقات ہوتی ہے, امید ہے کہ آج کے دن میں شاید ان کی ملاقات ہو جائے. تو اس حوالے سے آج بلکہ جمعہ ہے, اور جمعے کے بعد جو ہے وہ تحریک انصاف نے خیبر پختونخوا کے اندر احتجاج کا اعلان بھی کیا ہے, جو سانحہ مرید کے ہوا ہے.
اور جو 26 نومبر کو سانحہ ہوا تھا پی ٹی آئی کے ساتھ، اور 9 مئی کے کیسز کے حوالے سے، تینوں چیزوں کے خلاف عمران خان صاحب نے احتجاج کے لیے جمعے کے روز کو پورے خیبر پختونخوا میں احتجاج کرنے کی کال دی ہے، جو کہ آج جمعے کے بعد ہوگا۔ تو اس حوالے سے بھی اور سہیل افریدی کی ملاقات کے حوالے سے بھی مزید جو خبریں، جو اپڈیٹس آئیں گی آپ تک پہنچاتے رہیں گے۔ آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا لازمی اظہار کیجیے۔ ابھی کے لیے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔